أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو چل رہی تھی تیمم کے بارے میں، غسل کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بارے میں. آج جس آیت کریمہ کو جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم انصاف کو قائم کرنے کو اور اس کے ساتھ سچی گواہی دینے کو بیان کیا ہے. ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ ایمان والو، تم اللہ کے لیے احکام پر پوری پابندی کرنے والے رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے، ابھارے نہیں کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کیا کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جس کو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا ثواب ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنم والے ہیں. تو دیکھیے، بقول مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ان آیات میں ایجاب عدل اور اظہار حق کا حکم ہے. عدل و انصاف، اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہے اس صورت کے اندر، ان کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ تھا. تمہیں حلال یہ کھانا ہے، تمہیں اس حرام سے بچنا ہے، تمہیں وضو اس طرح سے کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تیمم کرنا ہے. یہ سب چیزیں انسان کی خود کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. یہ آیت کریمہ جو پہلے نمبر پر ہے، جس کے اندر انصاف قائم کرنے کو اور اللہ کے حکم کے پابندی کرنے کو جو بیان کیا ہے، عدل و انصاف قائم کرنے کو، یہ ساری چیزیں دوسرے سے تعلق رکھتی ہے، دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. چونکہ دین صرف نماز کا یا اپنی ذاتی زندگی کا نام نہیں ہے. دین میں بہت سارے احکام، بلکہ یوں کہا جائے کہ
وہ زیادہ ہیں، عبادات کے مقابلے میں دوسرے مسائل زیادہ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، عقائد ہے۔ تو عقائد اور عبادات یہ انسان کے خود کی ذات سے سمجھ لو، باقی وہ پانچ شعبے ہیں، ان میں یہ 3 ہے۔ خیر، عدل و انصاف اور گواہی، سچی گواہی، اس کے ساتھ پوری دنیا کی سیاست کی درستگی وابستہ ہے۔ نظام عالم کا دار و مدار عدل و انصاف کے اوپر اور سچی گواہی پر ہے۔ آج پوری دنیا میں حکومتوں کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہے اور قتل و غارت گری، بد امنی اور بے چینی کا جو دور دوڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ عدل و انصاف کا نہ پایا جانا ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم کا پایا جانا، سچی گواہیوں کی تلاش نہ کرنا اور سچی گواہیوں کے تقاضوں پر نہ چلنا۔ آج پوری دنیا ہل چکی ہے، اس لیے کہ انصاف نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک غیر مسلم کی حکومت کو چلاتا ہے، لیکن ظالم کی حکومت کو نہیں چلاتا۔ ظالم کو کچھ موقع ملتا ہے، پھر جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اے ایمان والو، تم اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے احکام کی پوری پابندی کرنے والے رہو۔ اب دیکھیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں، شمار میں لانا بھی مشکل ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ جمع کرنے جائے تو اس کی 2 قسمیں نکلتی ہے، 2 پرکار نکلتے ہیں۔ ایک کا تعلق تعظیم لامر اللہ سے ہے اور دوسرے کا تعلق شفقت علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی رسپیکٹ کرو، اور دوسرے کا تعلق اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ نماز اللہ کا حکم کی تعظیم کرنا ہے، روزہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرنا ہے، اور زکوٰۃ اللہ کے حکم کی تعظیم بھی ہے اور اللہ کی مخلوق پر شفقت بھی ہے۔ حج کے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنا اس کی تعظیم ہے۔ تو جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ ان 2 میں داخل ہے۔ اس میں، اس آیت کریمہ میں کونوا قوامین للہ، اللہ کے حکم کی تعظیم سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، اظہار عبودیت، بندہ اپنے بندہ ہونے کو ظاہر کرے، اور ربوبیت جو رب ہے ہمارا، اس کی تعظیم کرے۔ اور شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والا بنو، اس کا تعلق شفقت علی خلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور امام رازی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر بندے کے اوپر جو حقوق واجبہ ہے اس کو شروع کیا، بیان کر رہے ہیں۔ بعض کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، تو وَكُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ، اس کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ اور شہداء بالقسط، اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک آیت کریمہ 5ویں سپارے کے آخر کے اندر بھی بیان کی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں پر للہ پہلے ہے، بالقسط بعد میں ہے، اور 5ویں سپارے میں بالقسط پہلے ہے اور للہ بعد میں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تم لوگ انصاف قائم کرنے والے رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے رہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، للہ وہاں پیچھے ہے، یہاں للہ پہلے ہے، یہاں پر قسط بعد میں ہے، للہ پہلے ہے۔ علماء کرام نے اس کے تکرار کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ سملر دو آیتیں ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ چنانچہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابو حیان غرناطی کے حوالے سے نقل کیا کہ اس کی لطیف وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو عدل و انصاف سے روکنے والی اور ظلم و زیادتی میں مبتلا کرنے والی دو چیزیں ہیں، عادتاً دو چیزیں سبب بنتی ہے۔ آدمی انصاف کا دامن کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ یا تو اپنے نفس کی یا اپنے دوستوں کی یا رشتہ داروں کی طرفداری کی وجہ سے آدمی انصاف چھوڑ دیتا ہے۔ اپنا آدمی ہے، جانے دو، ہمارا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ہمارا عزیز ہے، دوست ہے۔ ایک وجہ تو یہ، یا کبھی کبھی آدمی انصاف سے پہلوتی ہی کرتا ہے کسی کی دشمنی کی وجہ سے۔ جس آدمی کا میٹر آپ کے سامنے آیا ہے، اس میٹر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق، اس میٹر کا تعلق ہمارے دشمن کے ساتھ ہے، تو اب یہ دشمنی کا کسر نکالنے کا ایک موقع ہے، تو بے انصافی کر دیتا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت کے اندر اصل میں پہلے مضمون کو بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے خاطر گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ تمہاری ذات کے خلاف ہو، اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یا وہ انصاف آپ کے والدین کے خلاف ہو، خلاف فیصلہ کرنے میں ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف فیصلہ کرنے میں ہو، تو اس آیت کریمہ میں زیادہ تر یہ بتلانا تھا کہ خواہ معاملہ اپنا ہو یا اپنوں کا ہو، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو، کسی تعلق کی رعایت کے اندر اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دوسرا مسئلہ ہے سورہ مائدہ کا، جس کو ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر دوسرا مضمون بتلانا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی دشمنی تم کو انصاف سے روک نہ دے۔ اس لیے تکرار کا سوال نہیں ہے کہ یہ آیت ریپیٹ نہیں ہوئی ہے، ریپیٹ آیت نہیں ہوئی ہے، بلکہ الگ الگ مقصد ہے اس کے اندر۔ اب رہا یہ کہ سورہ نساء میں قسط کو پہلے بیان کیا اور سورہ مائدہ میں للہ کو بیان کیا، حالانکہ نتیجہ اور ریزلٹ کے اعتبار سے تو مقصد تو حاصل ہوگا، اللہ کے لیے ہی کرنا ہے،
انصاف بھی کوئی کرے گا وہ اللہ کے لیے ہی کرے گا. جو آدمی بھی انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص بھی اللہ کے لیے کھڑا ہوگا وہ انصاف ہی کرے گا اور الٹا نہیں کرے گا. دونوں کا مقصد ایک ہے. لیکن جہاں پر اپنی ذات، اپنے رشتہ دار، ان لوگوں کا میٹر آوے تو اس میں دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، والدین کا کہنا ماننا یہ بھی شریعت کا حکم ہے. تو دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ان کی رعایت بھی اللہ ہی کے لیے ہوگی. جیسے کہ ایک آدمی صدقہ کسی پڑھائے کو دیتا ہے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اپنوں کو اگر وہ صدقہ دیتا ہے رشتہ دار کو تو دو ثواب، ایک تو صدقے کا اور رشتہ دار کو دینے کا ثواب. تو کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یہ رشتہ دار کا میٹر آیا ہے تو چونکہ رشتہ داری کے حقوق ہیں تو اگر میں اپنے رشتہ دار کا فیور کر دوں گا. شریعت نے کہا کہ فیور بے انصافی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو. آپ کو انصاف کو یہاں مقدم لائے، 5ویں سپارے میں انصاف کو پہلے لائے اور ہدایت کر دی کہ رعایت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. رعایت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. جو عدل و انصاف کے خلاف ہو وہ تو اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، تو رعایت کہاں ہوئی؟ اور سورہ مائدہ کے اندر دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف برتنے کا حکم دینا تھا تو وہاں لفظ للہ کو مقدم لایا تاکہ انسانی فطرت کو جذبات میں مغلوب ہونے سے روک دے کہ یاد رکھنا آج تو کسر نکال رہا ہے تو کل وہ دن آنے والا ہے کہ فیصلہ اللہ کرے گا اور تیرا مسئلہ ہوگا. تو وہاں تو ساری باتیں کھلی رہے گی. اب تو دل میں چھپا کر بھی کسی کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، رشتہ داروں کی طرفداری کر رہا ہے، یا دشمن کے مقابلے میں دشمن سے دشمنی کی کسر نکال رہا ہے. آج ہو رہا ہے ایسا. اگر آپ کے دشمن کا میٹر ہے اور وہ معاملہ غلط ہے پھر بھی چپکی سہن لیتے ہیں کہ مرنے دو اس کو، یہ نہیں کہ بھئی بات کیا ہے، ریئل اسٹوری کیا ہے. آج امت کا حال ایسا ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب یہاں پر ہمیں دو باتیں سمجھنی ہے، ایک تو انصاف اور ایک ہے سچی گواہی. سچی گواہی خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاملہ خواہ اپنا ہو یا اپنوں کا ہو، عدل و انصاف کے حکم پر قائم رہو. کسی تعلق کی رعایت سے اس پہ کمزوری نہیں آنی چاہیے. اور دوسرا مسئلہ سچی گواہی کا اور حق بات کے بیان کرنے کا کہ اس میں پہلوتی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو ریئل میٹر معلوم ہے تو آپ کو خود جانا چاہیے تاکہ فیصلہ کرنے والوں کو فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہو. خیر، ہم آج پہلے انصاف والے مسئلے کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف الفاظ میں یہ بتلا دیا، اعدلوا، انصاف کو قائم کرو. ہاں تو پہلے گواہی کا ذکر ہے اور بعد میں وہ اس کا ذکر ہے کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر تم کو نہ لے جائے. تو گواہی کو ہم پہلے بیان کرتے ہیں، قرآن میں پہلے اس کا تذکرہ ہے. تو دیکھیے بات کیا ہوئی. قرآن مجید نے گواہوں کے بارے میں بھی بڑی تفصیل بتلا دی کہ گواہوں کو چاہیے کہ سچی گواہی دے، لیکن عدلیہ کو یعنی انصاف کرنے والی کورٹ کو یہ حکم دیا کہ گواہی دینے والوں کو تنگ نہ کیا جائے. آج لوگ گواہی سے بھاگتے کیوں ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ یہ تو بار بار بلائیں گے اور بار بار بال کی کھال نکالیں گے. ایسا ہوتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے. میں جس وقت نیوزی لینڈ میں تھا اس وقت کا ایک واقعہ سناؤں اپنا خود کا.
کہ میں ویلنگٹن جوڑ میں گیا ہوا تھا، میری جو کار تھی اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، تو مجھے پتا چلا ہمارے ایک عزیز ہیں حاجی شریف صاحب، ان کے فرزند نے مجھے فون کیا کہ آپ کی گاڑی اس طرح سے کوئی لے گیا ہے، تو گاڑی کا نمبر اور یہ سب مانگا، میں نے دے دیا۔ جب میں زور سے واپس آیا تو اب مجھے بار بار فون آ رہا ہے پولیس کا، کیا پائیے فنگر پرنٹ دینے کی، 2-4 مرتبہ فنگر پرنٹ لی۔ میں نے کہا کہ یار اللہ کے بندے، جو گاڑی چورا کے لے گیا وہ تو آرام سے گھوم رہا ہے اور مجھے بار بار بلا رہے ہو، تو کہا کیا کرے، قانون ہے۔ ارے قانون ایسا کہ جو مظلوم ہے اسی کو گھس رہے ہو اور جو ظالم ہے اس کو کچھ پکڑ نہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے، اب گواہوں کے ساتھ بھی بیچاروں کو تنگ کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہے، تو پھر گواہ بھی بھاگتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں 3 سپارے کے اندر لین دین کے مسائل میں سورہ بقرہ کے بالکل اینڈ کے اندر وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہوں کو حکم دیا کہ تم گواہی مت چھپاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گنہگار ہے۔ یہ گواہی کے احکام بیان کر دیے، گواہوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ کرائے کے ٹٹو مل جاتے ہیں گواہی دینے کے لیے، اسی لیے آج دنیا میں انصاف نہیں مل رہا ہے، کیونکہ پیسے دے کر کھڑے کیے ہوئے گواہ معاملے کو الٹا پیش کرتے ہیں اور عدلیہ کو یعنی کورٹ کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیسی گواہی ان کے پاس پہنچی ہے ویسا وہ فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مطلق رکھا ہے شہداء، گواہی دینے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ پہلے تو کیا حکم دیا کہ اللہ تعالی کے احکام پر پوری پابندی کرو، کرنے والے بنو، اور پھر کیا فرمایا کہ انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر نہ ابھارے۔ تو شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بننے، تو گواہی کس چیز کی؟ چاند کی گواہی دے رہے ہیں، کہا اس میں بھی وہی حکم ہے کہ جیسا ہوگا ویسا کرنا پڑے گا، دیکھا ہے تو بتاؤ، نہیں دیکھا ہے تو نہیں۔ تو لفظ شہادت کے اندر بہت ہی زیادہ وسعت ہے، جہاں کہیں بھی گواہی کا جہاں کہیں بھی اس کا میننگ آ سکتا ہوگا وہاں پر انصاف کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہمارے عرف عام میں تو صرف گواہ کا لفظ جب لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کورٹ میں جا کے جج کے سامنے گواہی دینا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا۔ شریعت کی نظر میں یہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ دیکھو، ایک آدمی بیمار نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو سرٹیفکیٹ لکھ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے، ڈیوٹی پہ جانے کے قابل نہیں ہے، تو ڈاکٹر کا یہ لیٹر ایک قسم کی شہادت ہے۔ اب بغیر بیماری کے ڈاکٹر نے یہ لیٹر لکھ دیا تو اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، شہادت زور ہے، جھوٹی گواہی ہے، واقعے کے خلاف لکھا ہے تو۔ اور اگر واقعتاً بیمار ہے اور لکھا ہے تو یقیناً بہت نیکی کا بھی کام ہے۔ اسی طرح سے بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے ایگزام کے جو پیپرز کو چیک کر کے
رزلٹ کے اندر نمبر لگائے جاتے ہیں. یہ نمبر لگانا یہ بھی ایک شہادت ہے کہ اس نے اس میں اتنا لکھا تھا، اب یہ اتنے نمبر کے قابل ہے، اس کو اتنے نمبر دیے جاتے ہیں. یہ بھی ایک شہادت ہے. عالم بن کر یا حافظ بن کر یا قاری بن کر یا کوئی ڈگری حاصل کر کر جو بھی سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے یہ اس کی گواہی ہے کہ اس کام کے اندر اس کی اہلیت ہے، صلاحیت ہے. اگر بالکل کندے ناتراش ہے اور بے دال کا بودم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے کو گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جانتا ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے. یہ تو جھوٹی گواہی ہے. ایسے ہی میرے بھائیوں، ووٹنگ کے اندر ووٹ دینا، آپ جو ووٹ دے رہے چاہے اپنے علاقے کا الیکشن ہو یا پورے ملک کا الیکشن ہو، یہ ووٹنگ میں ووٹ دینے جانا یہ بھی الیکشن کے اندر ووٹ دینے جانا یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے. آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ آدمی قابل ہے، یہ اس لائق ہے کہ اس کو اس علاقے کا ذمہ دار بنایا جائے. اس میں انصاف کی ضرورت نہیں. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس ووٹنگ کے بارے میں. میں نے کہا جو قابل ہو اس کو دو. میں نے کہا تم کیا کرو گے؟ کہا بھی ہم تو انصاف کریں گے. کیسا انصاف؟ کہا کہ میں نیشنل کو دوں گا اور میری بیوی ہے تو وہ لیبر کو دے گا. میں نے کہا نہیں، یہاں کا انصاف کی ضرورت ہے. یہاں تو انصاف یہ ہے کہ جو قابل ہے اس کو دو، چاہے دونوں کا دینا ہے تو دونوں کا دو، قابل کو دینا ہے. یہ گواہی ہے. یہاں انصاف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو بھی راضی رکھے اس کو بھی راضی رکھے. نہیں، ووٹنگ میں ووٹ دینا ازروی شرع، شریعت کے حساب سے ایک قسم کی سفارش ہے. گواہی دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سفارش بھی کر رہے ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها. جو اچھی گواہی دے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری گواہی دے گا اس کو اس کا بوجھ ملے گا، اس کا حصہ ملے گا. اب اگر آپ نے جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے کہ موبائل، نئے نئے موبائل لے کر بھی بک جاتے ہیں لوگ کہ ووٹ دے دینا ہم کو، ہم تم کو یہ گفٹ دے رہے ہیں. بہت سی جگہوں پہ پیسے دیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب کہ آپ گواہی کو بیچ رہے ہیں پیسے لے کر. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ نے غلط گواہی دی، قابل نہیں تھا اور اس کو قابل بتا کے آپ نے ووٹ دیا، اگر خدا نہ کرے وہ جیت گیا اور 5 سال میں جو کچھ بھی لوٹ کھسوٹ کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، اس سب میں آپ ووٹ دینے والے بھی شریک ہوں گے. اس لیے کہ آپ نے اس کو بٹھایا تھا. جو ظالم تھا اس نے جو کچھ ظلم کیا اس میں آپ شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. تو ووٹ دینا بقول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے کہ اس میں الگ الگ حیثیتیں ہیں. ایک تو گواہی ہے، یا یہ کہ ہم سفارش کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں. اپنی وکالت یہاں پہ ہے. وکالت اس طرح سے کہ جو کچھ بھی کام کرنے ہوں گے اس کے اندر گویا کہ وہ کرے گا. وکالت آپ موکل ہوں گے، وکیل کی غلطی موکل کی غلطی سمجھی جائے گی. آپ نے ایسے آدمی کو وکیل کیوں بنایا؟ اس لیے ووٹنگ کے اندر یہ دیکھا جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں الیکشن میں، ان 5 میں 4 تو بہت نکمے ہیں، ایک تھوڑا کچھ غنیمت ہے، تو ٹھیک ہے اس کو دیجئے. اب ایسے ہی آپ نہیں دیں گے تب بھی آپ نے اپنی گواہی کو ضائع کیا. آپ نے اپنے حق کو، ایک امانت تھی، اس امانت کو آپ نے بیکار کر دیا. اس لیے
کسی بھی صورت میں ووٹ تو دینا ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس کو پہچاننا پڑے گا کہ کون آدمی اس کے لائق ہے اور کون اس کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات تو شہادت کے بارے میں، گواہی کے بارے میں ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ لیا کہ کسی کی کوئی لڑائی ہو گئی یا کچھ ہو گئی، وہاں گواہ بن گئے نہیں بنے، یہ بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی ہر ایکشن کے اندر شریعت اپنا ایک حکم رکھتا ہے اور اس حکم کے ہم تابع ہیں۔ اسی لیے کہ کونوا قوامین للہ، تم اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے خاطر، دیکھو للہ لفظ لائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی کیجیے اللہ کی رضامندی کے لیے۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور انصاف سے روکنے والی ایک چیز ہے کسی قوم کی دشمنی۔ کسی قوم کی دشمنی آدمی کو بے انصافی پہ لے جاتی ہے۔ انصاف کہتے کس کو ہے؟ اصل میں انصاف ہر فعل میں، ہر قول میں، ہر اخلاق میں درمیانی چال چلنا، ہاں اعتدال کے ساتھ، جس کو مودریشن کہتے ہیں۔ ظلم کے مقابلے میں عدل آتا ہے۔ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں، جس کا جیسا ہے ایسا نہ دینا، کم کر کے دینا یا بالکل نہ دینا، یہ سب چیزیں ظلم ہے، اور جیسا ہے ویسا دینا یہ انصاف ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ حکم دیا کہ انصاف کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ یہ تو تقوی کے ساتھ ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ انصاف کر کے گئے وہ اپنا نام چھوڑ گئے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بھی ہسٹری کے اندر اپنا نام لکھوا کے گئے کہ کتنا ظلم کیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اعدلو، پہلے تو یہ بتایا کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو بے انصافی پر نہ ابھارے، اور پھر حکم دے دیا اعدلو، انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، اس لیے کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف کرنا یہ تقوی کا سبب ہے۔ انصاف کرنے والے پر یہ فیصلہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پرہیزگار ہے، ورنہ دنیا میں کتنے چیف جسٹس بنے اور کتنوں کے گلے کاٹ دیے اور کیا کر دیے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انصاف تقوی کا ایک حصہ ہے، جس نے انصاف کیا اس نے تقوی اختیار کیا۔ تو اصل میں یہ جو انصاف ہے وہ تقوی کا سبب ہوگا، اور تقوی کے بہت سارے جو بھی اجزاء ہیں ان میں سے ایک جز یہ بھی ہے، اور انصاف آدمی کو تقوی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا هو اقرب للتقویٰ۔ نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ بہت انصاف والا تھا۔ اس نے اپنے تخت کے اوپر ایک بات لکھی تھی جو آج کی دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں ان سب کو اپنے دل میں اس کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے تو تخت پہ بھی رکھا تھا اور زندگی میں بھی رکھا تھا۔ لکھا یہ تھا کہ الملک لا یکون الا بالامارتی، بات ملک کا نہیں ہو سکتا، نہیں رہ سکتا مگر عمارت کے ساتھ، کوئی امیر ہونا چاہیے۔ والعمارت لا تکون الا بالرجال، اور عمارت جو امیر ہوگا وہ مردوں سے ہوگا۔ دیکھو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا جب قیصر و کسریٰ کی میں سے کسی کی حکومت کسی عورت کے ہاتھ میں تھی، تو کیا فرمایا؟ ما بال اقوام اذا ولوا امورهم الى نسائهم، اس قوم کا حال کیا ہوگا جس قوم نے اپنے احکام کو عورتوں کے حوالے کر رکھے ہو، ان کا کیا حال ہوگا۔
ارے یہ تو گھروں کا بھی معاملہ ہے، جن گھروں میں عورتوں کی چلتی ہے اللہ ہی رحم کرے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، ٹھیک ہے عورت سے مشورہ لیجئے، اس کی بھی سنیے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن نوشیروان نے لکھا تھا کہ عمارت یہ مردوں سے ہوگی، وَلَا تَكُونُ الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأَمْوَالِ، اور مردانگی ہوگی تو مال سے ہوگی، وَلَا تَكُونُ أَمْوَالٌ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ، اور مال رہے گا جبکہ آبادی رہے گی، اور آبادی کیسے رہے گی؟ وَلَا تَكُونُ الْعِمَارَةُ إِلَّا بِالْعَدْلِ بَيْنَ الرِّعَايَةِ، اور آبادی پبلک میں رعایا میں انصاف کرنے سے ہوگی، وَالسُّلْطَانُ شَرِيكُ رِعَایَاهُ فِي كُلِّ خَيْرٍ يَعْمَلُونَ، اور بادشاہ اپنی پبلک کا ایک پارٹنر ہوتا ہے ہر اس عمل میں، ہر اس خیر میں جس کو پبلک کرتی ہے۔ بہت قیمتی بات لکھی ہے، انصاف کے بغیر کوئی قوم قائم نہیں رہ سکتی، اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو حکمران ظلم پہ تلے ہوئے ہیں وہ ہسٹری سے واقف نہیں ہے، ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے بادشاہ کیسے بادشاہت کر کے آئے۔ مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جنہوں نے کسی جگہ 1000 سال حکومت کی ہے تو کسی جگہ 800 سال کی ہے، لیکن اگر وہ بے انصافی کرتے تو 800 سال تک کیسے رہتے؟ اللہ تعالیٰ ظالم کی حکومت کو نہیں چلاتا ہے، انصاف والے کی حکومت کو چلاتا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں کہیں بے انصافی ہوئی ہے ان کو اس کا جواب ملا ہے۔ شاہراہ بہبود استاعت صد سالہ و زہد، قدر یک ساعت عمرے کے دروں داد کند، بادشاہ کے لیے 100 سال کی عبادت اور 100 سال کا زہد، دنیا سے بے رغبتی، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی عمر میں سے کچھ وقت انصاف کرے۔ انصاف میں اگر تھوڑی دیر بھی وہ وقت لگائے گا انصاف کرنے کے لیے تو بادشاہ کی پوری زندگی کی بندگی، پوری زندگی کا زہد و تقوی سب ایک سائڈ پہ رہ جائے گا۔ محمد ابن واسع اکابر اولیاء میں سے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ بلال ابن بردہ جو کہ اس وقت کے والی تھے، گورنر تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ والی مستی میں تھا، اس کے سامنے برف رکھی ہوئی تھی، لذت کا سامان تھا۔ اس نے محمد ابن واسع سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، ہمارے اس گھر کو تم کیسا پاتے ہو؟ مزے کی چیزیں سب رکھی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ فرمایا خوشس ولیکن بہشت ازی خوش ترس، کہ ٹھیک ہے لیکن جنت اس سے زیادہ اچھی ہے۔ پھر پوچھا اس نے کہ تقدیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ تیرے بہت سارے رازدار اس قبرستان میں مدفون ہیں، تو تھوڑا سا سوچے گا تو تقدیر کے سوال سے نکل جائے گا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا کہ میری دعا کیا کرے گی جبکہ کتنے مظلوم لوگ تیرے خلاف دعا میں لگے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کی دعا اوپر بہت جاتی ہے۔ ظلم مت کرو، میری دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس کو ستا رہے ہیں یا جس کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، خدا تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معافی صدور کو جانتا ہے، سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ ہم ظلم کریں گے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا اس لیے کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ انتقام جب لینے پہ آتا ہے تو پھر کوئی راستہ نہیں دکھتا ہے۔ حضرت بہلول کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہارون الرشید کو، جب ہارون رشید نے پوچھا بہلول سے کہ من انا، میں کون ہوں، تو کہا انت الذی لو ظلم احد فی المشرق وانت فی المغرب سألک اللہ عن ذلک یوم القیامہ۔ ہارون تو کون ہے بتاؤں؟ تو وہ ہے
کہ اگر است میں اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے اور تو وسط میں ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے پوچھے گا کہ یہ است کے اندر جو ظلم ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا۔ دنیا کے حکام اگر یہ سوچ لے کہ آج میرے ہاتھ میں حکومت کی لگام ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی، کل وہ میرے ساتھ بے انصافی کرے گا تو میرا کیا ہوگا۔ اور اللہ کا نظام ہے، ہاں، ترتیب کے ساتھ باری آتی رہتی ہے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، انصاف، دیکھو انصاف بہت کڑوا ہے۔ آج لوگوں کو انصاف کی بات کرو اور صحیح بات کرو تو کیا کہیں گے؟ ارے یار یہ تو ان کا تو دماغ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی سچی بات بولتے تو کیا بولتے ہیں، کہہ رہے ان کے بچپن میں ماں باپ گزر گئے تھے اس لیے ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے بات کرنے کی۔ یہ حق بولتے ہیں تو ایسا بولتے ہیں، کیونکہ حق تو کڑوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ترک الحق لعمر من صدیق او کما قال، کہ عمر کے لیے تو حق نے کوئی دوست نہیں چھوڑا ہے۔ حق بولنے والے کے دوست بہت کم ہوتے ہیں۔ تو شیخ اکبر کی بات میں عرض کر رہا تھا، لما عدمت النصح والتحقیق، لما عدمت النصح والتحقیق لم یترکا لی فی الوجود صدیقا، میں نے جب بھی خیر خواہی لوگوں کی لوگوں کو نصیحت کی اور تحقیق کا معاملہ کیا تو ان دونوں چیزوں نے میرا کوئی دوست نہیں چھوڑا۔ ہاں، آج ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح بولنے والے کو لوگ نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے اب تو عورتیں بھی کہتی ہیں مولانا صاحب کو تو سچ بولنا چاہیے۔ ارے بھائی ہمیں تو سچ بولنا چاہیے، لیکن تمہاری بھی کیا ذمہ داری ہے؟ مولانا پہ حالات آئے تو کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہاں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ العالم لا يدخل علی الظلم، عالم کو چاہیے کہ ظالموں کے پاس نہ جاوے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ جائے گا تو اس کو دعا کرنی پڑے گی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کیسے سلامت رکھے گا؟ ظالم کو سلامت رکھے، اس کو تو تم باقی رہنے کی دعا دے رہے ہو، گویا کہ اپنے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ وہ جتنا زندگی میں دنیا میں رہے گا اتنا ظلم کرتا رہے گا۔ اسی لیے روایت ہے، من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان یعص اللہ فی ارضی، جس آدمی نے ظالم کے لیے لمبی زندگی کی دعا کی، گویا کہ اس نے یہ پسند کیا کہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں زیادہ ہو۔ ہاں، نصیحت کرو، خیر خواہی کرو، مداہنت مت کرو، حق کو چھپاؤ مت۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، بگو آنچ دانی سخن سود من وگر ہیچ کسرا نیایت پسند، تجھے جو کچھ بھی نفع والی بات معلوم ہو وہ تو کہہ ڈال، اگرچہ کسی کو پسند نہ آوے کوئی بات نہیں، لیکن حق کہو۔ تو انصاف کرنا پڑے گا، شریعت کا حکم ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد میں بھی انصاف ہے، پبلک کی بات، اپنے گھر میں بھی انصاف ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے، میں روایت نقل کرتا ہوں، جامع الصغیر کے اندر بیہقی اور طبرانی اوسط کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعدلوا بین اولادکم، تم اپنی اولاد میں انصاف کرو، فی النحل، گفٹ دینے میں، کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللطف، جیسے تم یہ چاہتے ہو، دل سے پسند کرتے ہو کہ بچے تمہارے اندر انصاف کرے، فرما برداری اور مہربانی میں۔ ماں باپ چاہتے کہ ہمارے سب بچے ہماری خدمت کریں، سب بچے ہمارے ساتھ مہربان رہیں، تو پہلے آپ کو بھی تو انصاف کرنا پڑے گا۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتے، تو نے کتنا انصاف کیا تھا اپنے اولاد میں؟ آج ہوتا یہ ہے، معاف کرنا بات بہت کڑوی ہے، کہ دوسرے کی لڑکی ہمارے گھر میں ہوتی ہے، وہ تو پتو کہلاتی ہے، بہو کہلاتی ہے، اور اس کے ساتھ بہو جیسا، اجنبی جیسا معاملہ ہوتا ہے، اور اپنی بیٹی کسی کے گھر بھی آئی ہے، پھر بھی اس بیٹی کے ساتھ جیسے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرائی ہے، اور اسی بیٹی کا گھر میں چلتا رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ بے انصافی ہے۔
کسی کی لڑکی کو تو پڑھائی سمجھو اور اپنی لڑکی کو اپنی لڑکی سمجھتے رہو۔ یاد رکھو اپنی اولاد میں انصاف کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ زندگی کے اندر اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ گفٹ ہے، یاد رکھو اس بات کو، مسئلے کو یاد رکھو۔ اپنی زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ بھی دے وہ گفٹ ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی اولاد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے ان کی زندگی میں کہے کہ میرا حق دے دو۔ تیرا کیا حق ہے؟ کوئی حق نہیں اولاد کا۔ گزر جائیں گے تو حق ملے گا۔ اگر زندگی میں کچھ دیتے ہیں تو وہ گفٹ ہے، لیکن گفٹ دینے میں ماں باپ پابند ہے کہ اولاد میں انصاف کریں، ان کو بے انصافی کی اجازت نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحیحین کے حوالے سے روایت نقل کی کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا۔ میری ماں عمرہ بن رواحہ نے کہا کہ میں تو آپ کے اس ہدیے پر مطمئن نہیں ہوں جب تک کہ تم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ چنانچہ یہ راوی فرماتے کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے اپنی دوسری اولاد کو بھی ایسا عطیہ دیا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا، جاؤ۔ فرماتے ہیں چنانچہ میرے والد نے وہ چیز لوٹا لی، پھر فرمایا کہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ وہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے انہوں نے وہ چیز واپس لے لی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ انصاف میرے بھائیوں ہر جگہ پر رہے گا، ہر جگہ پر رہے گا۔ نوشیروان جو بادشاہ گزرا ہے اس کے بارے میں غالباً روح البیان میں لکھا ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو صندوق تھا، باڈی کو رکھنے کے لیے جو صندوق بنا تھا، اس صندوق کے ساتھ پورے ملک میں اس کو گھمایا گیا اور یہ آواز دی گئی کہ جس کسی کا حق ہمارے اوپر ہو وہ آوے اور لے جاوے۔ لیکن لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں پایا گیا کہ جس کا ایک درہم کا بھی حق نکلتا ہو۔ اسی لیے حاتم طائی کا نام تو سخاوت میں مشہور ہے، لیکن انصاف کے اندر نوشیروان کا نام ہے کہ نوشیروان بہت بڑا عادل بادشاہ تھا، اس نے انصاف کے ساتھ کام کیا۔ خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ اصل میں یہاں پر طبعیات پر عمل کرنے سے روکا ہے، یعنی ہم اپنے اندر کی آواز اور نیچر پر چلیں کا نہیں، معاملات کے اندر نیچر اور اپنی دل کی آواز پر نہیں چلا جائے گا۔ آپ کی دل کی آواز کچھ ہے لیکن شریعت جو کہہ رہی ہے اسی پہ چلا جائے گا، جس میں بڑا مجاہدہ ہے۔ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فیہ النہی عن العمل بالطبعیات فی المعاملات وہو من المجاہدات، یہ مجاہدات میں سے ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اقرب للتقوی۔ علامہ عثمانی اس مقام کے اوپر تحریر فرماتے ہیں کہ جو چیزیں شرعاً مہلک یا کسی درجے میں مضر ہے ان سے بچاؤ کرتے رہنے سے جو ایک خاص نورانی کیفیت آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے اس کا نام تقوی ہوتا ہے۔ اور تحصیل تقوی کے اسباب بہت سارے، کچھ قریب کے ہیں کچھ دور کے ہیں۔ تمام اعمال حسنہ، ساری نیکیاں اور خصال خیر، یہ سب تقوی کے اسباب اور ممدات معینات سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ عدل و قسط، دوست اور دشمن کے ساتھ یکساں انصاف کرنا اور حق کے معاملے میں جذبات محبت و عداوت سے قطعاً مغلوب نہ ہونا،
یہ خصلت حصول تقوی کے لیے مؤثر ترین، ویری افیکٹو اور قریب ترین سبب میں سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ ہونے پائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، امام راضی نے لکھا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون کا جو جملہ استعمال کیا ہے اس میں دونوں کو اشارہ ہے، جو فرما برداری کرنے والے ہیں ان کو وعدہ ہے کہ تم کرتے رہو، تمہیں اس کا اچھا اجر ملنے والا ہے، اور اس میں وعید بھی ہے گنہگاروں کے لیے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر الٹے چلو گے تو اللہ تو جانتا ہے تو اس کو سزا دیتے بھی آتا ہے۔ آگے کی بات انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔